غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. درود کر دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. اعظم تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ خدا کہ جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہ عظیم رب کہ جو ہم سب کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے. کہ ارشاد ہوتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ وہ خدا کہ جو شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو حمد و ثنا اسی ذات واجب کو زیبا اور تمام تر ہدیہ درود و سلام اس بہترین دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد. کہ پالنے والے اگر ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسے درود پڑھ دینا.
اعظم پروردگار عالم کا لطف و کرم اور اس خدا کا شکر کہ اس نے نعمت حیات عطا فرمائی، اور آج 9 محرم کو امام بارگاہ سید الشہداء پردیسی ہائٹس میں 9ویں مجلس سے خطاب۔ جب محرم کا چاند نظر آیا تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی مجلس ہم نے یہاں پر برپا کی، لیکن نہیں معلوم تھا کہ اتنی تیزی سے وقت گزر جائے گا کہ آج 9 محرم آ گئی، کل 10 محرم اور آخری دن۔ پھر مولا جو جیے گا اگلے برس وہ یہ 10 دن پائے گا، ورنہ مولا ہمارا سلام آخر تو قبول کر لیجیے گا ضرور۔ مولا ہمیں سند اتنی تو دے دیجیے گا، ہماری محنتوں کا، ہماری زحمتوں کا صلہ یہ دیجیے گا کم از کم کہ اپنی رضا ہمارے حوالے کر دیجیے گا۔ اور یقیناً یہاں پر محنت کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی، جو مجلس آپ سن رہی ہوتی ہیں کئی افراد کی محنت۔ پہلے تو بانیانی مجلس ہیں، جو مجلس رکھنے والے ہیں کس قدر محنت پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے رزق میں خدا برکت عطا فرمائے۔ پھر ذاکرین کے بارے میں ہے کہ ایک وقت دیکھتے رہتے تھے، جب سے محرم کا چاند نظر آیا بس اب گھڑی میں اتنا وقت ہوا ہے، اب ہم کو نکلنا ہے، امام بارگاہ سید الشہداء پردیسی ہائٹس پہنچنا ہے، اتنے بجے مجھے ممبر ملے گا، مرثیہ خان کا اتنے بجے مجھے شروع کرنی ہے مجلس۔ یعنی اتنی ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہوئے ابا عبداللہ مولا ہم اتنا آپ سے اتنا تو طلب کر سکتے ہیں اپنی ساری کی ساری محنتوں کا صلہ کہ مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور پھر آپ لوگ آنے والے ٹائم نکال کر اپنے اپنے گھروں سے جب آتے ہیں تو واقعی زمانے کے امام نے نام لکھا ہوتا ہے تو ہم اس فرش عزا پر آتے ہیں، بس زمانے کے امام آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور اس مجلس عزا، اس عشرہ مجالس سے کہوں کہ جو مسلسل آپ کی خدمت اقدس میں عزاداری اور حیات امام حسین کے عنوان پر چل رہی تھی، الحمدللہ عزاداری بھی مکمل، اور اس کے بعد پھر حیات امام حسین علیہ السلام بھی کوشش کیا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی، ورنہ حیات امام حسین ابھی بہت سارے پہلو اس کی تشنا ہیں کہ جو بیان کرنے تھے مجھے، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ عزاداری اور حیات امام حسین آپ کی خدمت میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ وہ جو 3 خصوصیات، اچھا آیات تو آپ کے ذہن میں مسلسل ہیں، سورہ مبارکہ فجر کی آیات ہم یہاں سے مسلسل بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ 3 خصوصیات جو امام حسین کی ہیں آپ کے اذہان میں ہوں گی۔ پہلی خصوصیت پہ ہم نے سیر حاصل ایک گفتگو کی تھی، دوسری خصوصیت پہ بھی کی تھی کیا تحت قبہ دعاؤں کی قبولیت۔ دوسری خصوصیت کون سی تھی؟ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر کی خاک ہے اس میں خدا نے شفا کو رکھ دیا۔ پھر تیسری چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امامت کو نسل امام حسین میں رکھ دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کسی اور معصوم سے یہ چیز نہیں ہے، کسی اور امام سے نہیں ہے، لیکن ہاں امام حسین کے بعد آنے والے کیوں کیا پروردگار عالم نے ایسے، لیکن تمام مجالس کا آج جو ہے وہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ جب ہم عزاداری کی بات کرتے ہیں، جب ہم حیات امام حسین کی بات کرتے ہیں تو واقعاً امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی قربان کر دی اللہ کے دین پر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہاں امام تھے، امام تو کر ہی سکتے ہیں، نہیں، امام خود، جب آپ کو یاد ہوگا کہ چوتھے امام سے مدینے میں کسی نے کہا تھا مولا اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کیا کہا تھا جملہ روتے ہوئے؟ کہا تھا کہ بے شک تو صحیح کہتا ہے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے،
لیکن ماں بہنوں کا کھلے سر دربار میں جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے. اور واقعاً ہم دیکھیں واقعی کربلا کو امام حسین نے قربانی دی. اگر اپنی وقت قربانی دیتے تو شاید بات کربلا سے کربلا میں ہی رہ جاتی، لیکن وہ ننھے بچوں کی قربانیاں پیش کرنا، اپنی ماں بہنوں کی رداؤں کی قربانیاں پیش کرنا. اچھا آج ہم سب عزاداری مناتے ہیں. ایک سوال میرے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، غور کیجئے گا کہ یہ عزاداری ابا عبداللہ، یہ عزاداری سید الشہداء ہدف ہے، مقصد ہے، یا عزاداری کا کوئی ہدف اور کوئی مقصد ہے؟ یہ دوبارہ سے اپنی بات کو میں بیان کروں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ عزاداری جو میں اور آپ برپا کر رہے ہیں، کیا ہم سب کا ہدف ہے، ہم سب کا مقصد ہے، یا اس ابا عبداللہ کی عزاداری کے ذریعے سے ہم کسی مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم کسی ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یقیناً یہ ایسا ہی ہے کہ یہ عزاداری ابا عبداللہ میرے اور آپ کے لیے مقصد نہیں ہے، یہ عزاداری ابا عبداللہ میرے اور آپ کا ہدف نہیں ہے عزیزم. تو پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہدف کیا ہے؟ وہ آنا چاہیے نا ذہن میں سوال ہمارے اور آپ کے، کہ جب یہ مقصد نہیں ہے، جب یہ ہدف نہیں ہے، تو میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے، میرا اور آپ کا ہدف کیا ہے؟ عزاداری کا ہدف اور مقصد جو ہے، اس وسیلے کے ذریعے سے چلتے ہوئے میں اور آپ پہنچتے ہیں ظہور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تک. یعنی یہاں تک بات آپ کی واضح ہو گئی کہ یہ عزاداری میرا اور آپ کا ہدف نہیں ہے، بلکہ اس ہدف کے، اس کے ذریعے سے یہ ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کے ذریعے سے چل کر ہم کو اور آپ کو ایک خاص ہدف تک پہنچنا ہے. اب وہ ہدف کیسے ملے ہم کو اور آپ کو؟ ہم نے سوچنا ہے نا کہ ہم آج دیکھیں کہ کتنی رونق لگی ہوئی ہے باہر، 9-10 بہت زیادہ رونق ہے. اور جب یہ پینڈیمک نہیں تھا تو پہلی محرم سے ہی کس قدر رونق ہوتی تھی. تو کیا یہ ہمارا ہدف ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بس جو حسین حسین کرو حسین بخشوائیں گے، نمازیں پڑھو نہ پڑھو حسین بخشوائیں گے. یعنی وہ جملہ آپ یاد رکھیے گا کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. عزادار تو ہم دل سے ہیں نا. سوچنا ہم کو اور آپ کو عزیزم، واقعاً اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ یہ عزاداری اگر وسیلہ ہے، ہدف جب امام زمان ہے، تو راستہ کون سا میرا اور آپ کا ہو کہ میں اور آپ اپنے زمانے کے امام تک پہنچ جائیں؟ کوئی تو راستہ متعین ہو. خود امام حسین علیہ السلام جب ولید کے دربار سے نکلے، اپنا پورا مقصد، اپنی پالیسی امام نے واضح کر دی. کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے کہ امام جب ولید کے دربار سے نکلے کس طرح سے، پورا کا پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، آپ سب اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ولید کے دربار میں جس وقت امام علیہ السلام تشریف لے کر گئے ہیں، وہاں پر سارے بنی ہاشم موجود تھے. لیکن اس کے بعد جب امام نے وہاں پر ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، اور اس خطبے میں امام نے اپنی پوری پالیسی کو واضح کر دیا کہ دیکھو اگر آج میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں نا تو وجہ یہ ہے، میں اگر آج اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ اور عورتوں کو لے کر جا رہا ہوں نا، وجہ یہ ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ اس خطبے میں آپ نے بیان کیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نکلنا، میرا باہر نکلنا جو ہے، مدینہ چھوڑنا، پہلی بات امام نے بالکل واضح کر دی. یعنی آپ غور کیجئے گا اس خطبے کے اوپر. میں پورا خطبہ تو نہیں بیان کر سکتی، چھوٹا سا ہے، بہت بڑا نہیں ہے. آپ گھر جا کر اس خطبے کے نقطوں کو ضرور پڑھیے گا. امام نے ارشاد فرمایا میرا نکلنا کسی فساد کی بنا پر نہیں ہے، میرا نکلنا جو ہے وہ کسی غرور تکبر کی بنا پر نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی نمود و نمائش کے لیے جو ہے وہ باہر نکل رہا ہوں، بلکہ میرا نکلنا کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام نے ارشاد فرمایا کہ میرا نکلنا اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے. اللہ اکبر. تو مولا آپ اصلاح ہدف کیا ہو گیا؟ نانا کی امت کی اصلاح. مولا نکل رہے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اچھا اب میری بات پر غور کیجئے گا، ہم سب مل کر مولا سے کہیں کہ مولا آپ تو ہماری اصلاح کے لیے نکلے،
ہمارے لیے بھی تو کوئی ہدف ہو، ہمارے لیے بھی تو کوئی راستہ ہو کہ جس راستے پہ چل کر ہم ہدف امام حسین تک پہنچ جائیں۔ اسی خطبے میں امام نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ راستہ اپناؤں کہ جو میرے نانا کا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ راستہ اپناؤں کہ جو میرے بابا علی ابن ابی طالب کا ہے، یعنی وہ سیرت اپناؤں۔ اب راہ متعین ہو گئی میرے اور آپ کے سامنے کہ اگر میں اور آپ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اگر صاحب عصر والزمان تک پہنچنا چاہتے ہیں، راستہ کون سا ہے؟ راستہ کون سا میں نے اور آپ نے اپنانا ہے؟ راستہ وہ ہو جو نبی کا راستہ تھا، راستہ وہ ہو جو علی کا راستہ، جو سیرت علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مقصد امام حسین، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو مقصد امام حسین کو کے حامی تو ہیں لیکن مقصد امام حسین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، سمجھتے نہیں ہیں کس طرح؟ اس کو محسوس نہیں کرتے مقصد امام حسین کو کہ جب امام نکلے تھے اصلاح کرنے کے لیے، جب امام ہم سب کی اصلاح چاہتے تھے، تو دیکھیے غور کیجئے گا کہ اصلاح مقصد امام حسین، تو اصلاح کس طرح کی اصلاح؟ اب علامہ ذیشان حیدر جوادی جو ہے اس کو بہت مفہوم کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصلاح کبھی کبھار ذاتی ہوتی ہے، کبھی کبھار اصلاح معاشرے کی ہوتی ہے۔ ذاتی اصلاح کس طرح کہ اگر آپ غور کیجئے گا کہ معاشرہ بنتا کس طرح؟ معاشرہ افراد کے مجموعے کو معاشرہ کہتے ہیں، یعنی ہر فرد جب جمع ہوتا ہے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب آپ ہر فرد جو اکائی معاشرے کی ہے، اگر ہر فرد اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لے گا، اگر ہر شخص اپنے آپ کو سدھار لے گا، تو وہی فردوں کا معاشرہ مل کر جب افراد کا معاشرہ بنے گا، اب غور کیجئے گا وہ معاشرہ امام زمان کا معاشرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی غور کیا آپ نے کہ ہدف امام حسین کیا ہے؟ کہتے کہ ایک انگریز تھا، کہتے میں نے بڑا غور کیا، بہت میں نے سوچا کہ آخر امام حسین کو، ظاہر وہ انگریز ہے لیکن اس نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ جلوس نکل رہے ہیں، ہر جگہ تعزیے نکل رہے ہیں، محرم آتا ہے، چہلم آتا ہے، یہ جو شیعہ ہیں یہ کالے کپڑے پہن کر پوری دنیا میں ہر جگہ، آپ دیکھیں نیو یارک میں بھی جلوس نکل رہا ہے، کل المانیہ کا جلوس جو ہے وہ خود کربلا چینل سے آ رہا تھا۔ یعنی دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جب ابا عبداللہ، دیکھیے دنیاوی طور پر انسان بھلی کتنا ہی کیسا کیوں نہ ہو، لیکن اگر حقیقتاً شیعہ ہے تو یہ 9 اور 10 محرم کو ضرور دنیا کے گوشے گوشے میں جلوس ابا عبداللہ، وہ بہکے نہیں ہیں، علم نکل رہے ہیں، دونوں ہاتھ سے ماتم ہو رہا ہے، سارے عزادار کالے کپڑے پہنے ہیں۔ کہتے بس ایک مرتبہ میں نے یہ سوچا کہ آخر ایسی کون سی بات ابا عبداللہ میں ہے، ایسی کون سی بات جو ہے حسین ابن علی میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آ کر اتحاد اس نام حسین پر ہو جاتا ہے۔ کہتے میں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ مسلمانوں کا قرآن پڑھا ہوا تھا، کہتے میں نے جب اس کا مطالعہ اپنی زبان میں شروع کیا، کہتے کہ پورا قرآن میں پڑھ کے لے گیا۔ اب غور کیجئے گا، متاسفانہ میں اور آپ قرآن میں اس طرح سے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے جس طرح اغیار کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے انہوں نے ایک مرتبہ کوشش کی اور کرنے کے بعد کہتے میں ایک آیت پر پہنچا، میں وہیں پر رہ گیا کہ واقعی مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس سے مجھے کچھ مدد مل جائے حسین کی ذات کو سمجھنے میں۔ اب غور کیجئے گا میری بات کے اوپر، کہتے ہیں کہ میں نے ایک آیت پڑھی کہ جس میں یہ بیان ہوا تھا کہ خدا جو ہے مسلمانوں کا کبھی بھوک سے امتحان لیتا ہے، کبھی مال سے امتحان لیتا ہے، کبھی مالوں میں کمی سے امتحان لیتا ہے، کبھی پھلوں میں جو ہے وہ کمی سے امتحان لیتا ہے۔ یعنی بہت سارے امتحانات جب میں نے اس میں پڑھے، پھر میں نے غور کیا۔ اچھا، آپ کو بھی میں لمحے تفکر یہاں پر آپ کے لیے بھی ہے، ہم بھی غور و فکر کریں کہ واقعاً وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ساری دنیا کے اوپر ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، جب ساری دنیا کے اوپر میں نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، مجھے ایسا لگا کہ واقعاً یہ امتحان جو ہے وہ کبھی بھوک کا امتحان ہوتا ہے کسی اور کے اوپر،
کبھی پیاز کا امتحان ہوتا ہے وہ کسی اور کے اوپر ہوتا ہے، کبھی مال کی کمی کا ہوتا ہے، فقر و فاقہ ہوتا ہے، کبھی فقر و فاقہ ہے اولاد کا امتحان نہیں ہے، کبھی اولاد کی جان کا امتحان ہے تو فقر و فاقہ نہیں ہے. یعنی میں نے پوری دنیا میں نگاہ ڈالی، ہر امتحان ہر شخص سے مختلف اوقات میں لیا گیا، کبھی بڑھاپے میں لیا گیا، کبھی جوانی میں لیا گیا، کبھی بچپنے میں لیا گیا. کہتے پھر اس کے بعد میں واپس پلٹا حسین ابن علی کی ذات پر. میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کی ذات واحد وہ تھی کہ یہ سارے امتحان جو ہے وہ حسین نے ایک ساتھ، یوں کہوں کہ ایک دن میں نہیں، اس نے تو ایک دن کہا تھا لیکن میں کہہ رہی ہوں ایک دن نہیں بلکہ ابا عبداللہ نے سارے امتحان چند گھنٹوں میں دیے. اللہ، میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے امام حسین کی ذات کتنی، مقام کتنا بلند ہے، ذات کتنی بلند ہے. یعنی ابا عبداللہ نے جو امتحان دیا، کہتے ہیں کہ اچھا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ وجہ کیا کہ امام کا نام آج تک باقی ہے. کہتے ہیں پھر میں جب اس جملے پر پہنچا حیات امام حسین کو پڑھتے ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بالکل آخر وقت حسین کا، اور حسین کونیوں کے بل کھڑے ہو کر، یعنی ذرا سا اٹھ کر کچھ دیکھ رہے ہیں بار بار. کہتے میں نے تحقیق کی حسین آخر دیکھتے کیا تھے؟ کہتے حسین دیکھ رہے تھے اپنی خیموں کی جانب. کیوں دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں ایک انگریز ہے، یہ کتنی تحقیق اس کی دقیق ہے. شاید میں نے اور آپ نے ان مسائل کو اس طرح نہیں سمجھا عزیزم جس طرح سمجھنے کا حق تھا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ابا عبداللہ بار بار خیموں کی جانب کیوں دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں ان کو اپنے خیمے میں موجود جو عورتیں تھیں اور جو بچے تھے ان کا خیال. اب آپ غور کیجئے گا، شاید اس سے قبل بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکی کہ ابا عبداللہ کے ایک ایک کربلا کی جو آپ نے وہاں پر پیش کیے کردار، ہر کردار میں ہمارے لیے مثال ہے. کہتے ہیں کہ ابا عبداللہ کیوں دیکھ رہے ہیں بار بار؟ کہتے ہیں ابا عبداللہ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں اپنی عورتوں اور بچوں کا، کہتے ہیں پھر میں نے اس لمحے یہ سوچا کیا یہ ان جانوں کو پیش کرنے کے بعد بھی ابا عبداللہ کے لیے کوئی اور امتحان تھا؟ کہتے پھر جب میں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ واقعاً جیسے ہی حسین کی زندگی تمام ہوئی، حسین کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی. میں کہتے ہیں بس یہ چیز میرے لیے میری آنکھوں میں آنسو کا باعث بن گئے کہ قتل کر دیا اپنے مقام پر تھا لیکن خیموں میں آگ لگا دی. کوئی کسی کے خانوادے اس طرح گھر میں گھس کر کسی کے آگ نہیں لگاتا، کتنا بڑا ظلم و ستم ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کیوں ابا عبداللہ کا نام آج تک موجود. پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل وہ مقصد حسینی تھا کہ جس کو حسین نے خلوص کے ساتھ انجام دیا، اپنے مقصد تک، اپنے ہدف تک حسین پہنچے، لہذا اللہ نے ان کا نام اتنا روشن کر دیا، اتنا بلند کر دیا. آج ہم دیکھیں کوئی ہے حسینی، کہتے ہیں نا کہ کہا کیا کہ میرے نانا کی سیرت، میں چاہتا ہوں میں اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں اور معاشرے میں وہی نافذ کروں. کیا ہے کوئی آج ہم دیکھیں کہ کون چلے ان کی سیرت پر؟ میثم تمار چلے کہ جو اگر چھوٹا سا پودا ہو، مولا نے بتا دیا کہ میثم اس پر تم کو پھانسی دی جائے گی، میثم آبیاری کر رہی ہے. کبھی سوچا ہم نے؟ اپنے آپ کو ذرا ایک لمحے کو میثم کی جگہ پہ لا کر دیکھیے گا کہ کیا میری اور آپ کی محبت علی سے ویسی ہے کہ میثم اس چھوٹے سے پودے کی آبیاری کیوں کر رہے ہو؟ میثم اس وجہ سے میرے مولا نے کہا ہے یہی درخت بنے گا پودا کہ جب مجھے پھانسی دی جائے گی. انتظار میں ہے میثم، کس سے؟ مولا سے ملاقات. میرے اور آپ کے اندر اشتیاق ہے کیا؟ ہم سوچتے ہیں ایک لمحے کو کہ کیا ہم اپنے مولا سے ملاقات، کیا ابو ذر غفاری جیسے کہ مولا کی محبت میں جن کو جلا وطن کر دیا گیا، غربت کی موت ابو ذر کی آ گئی، میں اور آپ اپنے آپ کو ایک لمحے کو رکھ کر سوچیں، کبھی ہمارے یاسر کی جگہ پر رکھ کر سوچیں اذیتیں کتنی دی گئی مولا کی محبت میں. سارے اصحاب کے بارے میں سوچیں، کیا کوئی ہے ہم میں ایسا جو آج میثم تمار ہو؟
کیا ہم میں کوئی ہے ایسا؟ اب غور کیجیے گا، پوری عشرے کا آج میں یہ نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ اب تک جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، دراصل اسی منزل تک میں آپ کو لانا چاہ رہی تھی کہ ہم اور آپ ابا عبداللہ کے مقصد کے حامی تو ہیں، لیکن ہم اس مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں عزیزان۔ آج میں نے اور آپ نے سمجھا کون؟ کوئی رول ماڈل ہے میرے اور آپ کے لیے؟ واقعی کربلا معلیٰ میں دیکھیں مقصد امام حسین کو سمجھنے والے، سارے مقصد امام حسین کو سمجھنے والے، یہاں تک کہ وہ چھوٹے ننھے شہزادے علی اصغر بھی مقصد امام حسین کو سمجھنے والے۔ دلیل دوں آپ کی خدمت میں کہ کیسے سمجھا اس ننھے شہزادے نے مقصد امام حسین کو، کہ صبح سے روتے نہیں ہیں، ہونٹ نیلے ہو چکے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا عبداللہ کی حل من ناصر ینصرنا کی صدا سنی، خود کو جھولے سے گرا دیا۔ مقصد نگاہ میں تھا نا۔ اچھا، ہر شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں مراتب مل رہے ہیں، اس کے مقصد کو سمجھنے کی، جس طرح وہ مقصد کو سمجھ رہا ہے اس طرح سے اس کو مراتب خدا دیتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے سامنے سے آپ غور کیجئے گا، جو حبیب کی منزل ہے وہ جون کی نہیں ہے، جو جون کی منزل ہے یعنی جو مرتبہ جو درجہ جون کا ہے وہ جو ہے وہ مسلم بن عاصجہ کا نہیں ہے، یعنی ہر ایک کا مرتبہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ کیوں مرتبہ مختلف ہے؟ کہ جس نے کربلا میں رہتے ہوئے مقصد امام حسین کو جس طرح سے سمجھا، یا یوں کہوں کہ دل پر اس کا احساس کیا، اس کو محسوس کیا، مقصد امام حسین کو جس طرح سے۔ اچھا، اس کی پیک کہاں پر جا کے ہوتی ہے؟ یعنی کہاں پر اس کا کربلا میں کوئی معیار ہمارے اور آپ کے لیے کون سا ہے؟ کربلا میں معیار جو ہے وہ حضرت عباس ہے، مولا عباس ہے۔ یعنی مولا عباس کی شخصیت آپ جان سکتی ہیں کہ اس کی پیک جو ہے وہ مولا عباس پہ جا کر ہے۔ اس کا معیار میرے اور آپ کے لیے مولا عباس ہیں کہ مولا عباس کے سامنے جو ہے وہ مصائب جو جھیل رہے ہیں وہ مصائب بہت چھوٹے ہیں اس مقصد کے سامنے۔ چھوٹی ننھی شہزادی سکینہ کو دیکھ لیجئے، مصائب جھیل رہی ہیں۔ آپ کی خدمت میں بیان کروں، کل انشاءاللہ 10 محرم کو یہاں پر ضرور بیان کیا جائے گا کہ شہزادی کیا ہیں، اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی ہیں لیکن جانے نہیں دیتی 10 محرم کو، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ آپ نے مصائب کے جملوں میں سنا نا، اس کو محسوس کیجیے۔ شہزادی نے کیا کہا؟ بابا اچھا مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے سینے پر سلا لیجیے۔ کیا کیا تھا امام حسین نے؟ یاد ہے نا آپ سب کو کہ آپ خاک کربلا پر لیٹ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ کیا شہزادی سکینہ کو سینے پر لٹا لیا، کہا بابا کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی، دل سے راضی نہیں تھی، بھلا حسین کیسے چلے جاتے سکینہ کی رضا کے بغیر؟ شہزادی نے خواب میں دادی کو دیکھا۔ اب تاریخ نے جتنے جملے لکھے اتنے آپ کی سماعتوں کی نظر، لیکن ہاں اصلاً کیا دیکھا بی بی سکینہ نے، وہ خود بی بی سکینہ جانتی ہیں، یہ مورخ نے جتنا ہم تک پہنچا دیا، کہا کہ بی بی نے خواب میں آ کے کہا کہ بیٹی سکینہ میرے حسین کو جانے دے، میں نے آج کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پاؤں۔ اب غور کیجئے، سامنے کیا ہدف ہے، سامنے مقصد ہے۔ جب مقصد سامنے ہو نا، یہ جھیلنے والے مسائل کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ یعنی اگر بازو کٹتے ہیں کٹ جائیں، چادریں چھنتی ہیں چھن جائیں، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں، بچے آلتش کی صدائیں بلند کرتی ہیں، یعنی ہر ظلم کی انتہا کربلا معلیٰ میں نظر آتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا دنیا سے گزر جائے، لیکن ہاں امام حسین نے داغ سہا علی اکبر کا۔ آپ غور کیجئے گا کہ علی اکبر کی شخصیت جو ہے وہ کس طرح ہمارے جوانوں کے لیے مشعل راہ۔ اگر میں اور آپ یہ دیکھنا چاہیں، ہم کہیں کہ بھئی ہمارا بچہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی کیا مقصد کو سمجھے گا، لے کر آئیے سامنے شہزادے علی اصغر۔ شہزادے علی اصغر سے تو بڑا ہے نا میرا بچہ، جب وہ سمجھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کوئی کہے کہ ابھی تو ینگ ہے ہمارا بچہ، ابھی تو 12-13 سال کا ہے، ابھی بیچ کی ایج ہے، نہ بہت چھوٹا ہے نہ بہت بڑا، اونو محمد کو لے کر آ جائیں۔ ان ہر رول ماڈل کربلا میں موجود۔
کوئی کہے کہ ہمارا بچہ جوان ہے، ابھی تو جوانی کا زوم ہے، ابھی تو دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے، کہا یہ مقصد کیسے سمجھے گا؟ کہا شہزادے علی اکبر کو لے کر سامنے آ جائے کہ جن کے الفاظ یہ ہیں، بابا موت ہم پر آ پڑی یا ہم موت پر جا کے ہیں۔ اگر ہم حق پر ہیں نا، یعنی شہزادے علی اکبر کی پوری زندگی کو اگر صرف ایک جملے میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ شہزادے علی اکبر نے حق کو سمجھ لیا، مقصد امام حسین کو سمجھ لیا۔ اچھا، کربلائے معلیٰ میں جب شہزادے علی اکبر کی میں تھوڑی سی زندگی بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ شہزادے علی اکبر کا جب سارے لاشیں پامال ہو رہے تھے تو شہزادے علی اکبر کی بھی لاش کو ایک بنو ثقیف والے تھے وہ اٹھا کے لے گئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں اٹھا کے لے کے گئے تھے؟ کیونکہ لاشا جو ہے وہ پامالی سے ان کا بھی بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے تھا؟ اب غور کیجیے گا میری بات کے اوپر کہ ابو سفیان کو خدا نے 2 بیٹیاں دی تھی، ایک میمونہ نام تھا اور ایک کا نام ام حبیبہ۔ میمونہ کی جو ہے یہ میمونہ جو ہے یہ در حقیقت تھی تو ابو سفیان کی بیٹی، لیکن دل سے مومنہ تھی۔ دیکھیں کبھی کبھار خدا فرعون کے گھر میں بھی آسیہ کو رکھ کر بتا دیتا ہے کہ دیکھو غیر مومن کے ساتھ مومنہ بھی رہ سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مومنہ تھی، یہ ہر وقت گریا کرتی تھی۔ کیوں گریا کرتی تھی؟ کہ کیوں میں اس دشمن خدا کے گھر میں پیدا ہو گئی؟ یہ دل سے جو ہے وہ مسلمان تھی باقاعدہ۔ کہتے ہیں ان کی شادی ہوئی بنو ثقیف کے ایک سردار تھے ابو مرہ، ان سے شادی ہوئی ان کی۔ اچھا، وہ بھی بہت مومن تھے، بنو ثقیف سے تعلق تھا، کیونکہ بنو ثقیف جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جرت میں اور جمال میں بہت زیادہ حسین ترین لوگ ان کے ہوتے ہیں، بہت جرت والے ان کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اب جب ان کی شادی ہو گئی، دونوں مومن ہیں، پروردگار عالم نے ان کو ایک بیٹی عطا کی کہ جو حسن و جمال کا شاہکار تھی۔ کہتے ہیں کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، کہتے ہیں اس کا نام کیا رکھا جائے؟ اب میں علماء کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ جس پر جو ہے وہ بچوں کے نام کو رکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جو ہے لیلا مجنوں کی داستان، یعنی علماء کے الفاظ ہیں، چونکہ لیلا کا الفاظ جو ہے وہ بہت خوبصورتی کا معیار تھا۔ داستان آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں جو ہے وہ داستانیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مختلف داستانیں۔ کہتے ہیں کہ لیلا کا جو ایک سامنے ایک ذہن میں تھا کہ بہت خوبصورت ترین لیلا تھی، کہتے ہیں کہ اس لیلا کے نام پر ان کا نام ام لیلا رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں اب پروان چڑھ رہی ہے۔ اب غور کیجیے گا کہ ماں باپ دونوں مومن ہیں، اس مومن گھرانے میں پل کر جوان ہونے والی ام لیلا۔ اچھا، بعد میں پھر امام حسین علیہ السلام کے عقد میں وہ آ گئی، زوجیت میں آ گئی، اور آنے کے بعد پھر جب ادھر آئی ہیں تو اللہ نے شہزادے علی اکبر جیسا بیٹا تھا۔ اب غور کیجئے کہ شہزادہ علی اکبر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے خالص، ماں باپ کی طرف سے اگر بنو ہاشم کا خون تھا تو ماں کی طرف سے آپ غور کیجئے گا کہ ابی مرہ اور میمونہ کا خون تھا، یعنی جرت اور جمال۔ ابو مرہ کون ہیں کہ جو صاحب جلال بھی ہیں، صاحب جمال بھی ہیں۔ اب علی اکبر جب پیدا ہوئے، تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر بہت خوبصورت، بہت حسین، اور اتنے حسین کہ مثل رسول خدا ان کی شباہت تھی۔ دور دور سے لوگ آ رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ رسول خدا کی شبیہ گھر میں آئی ہے۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح زینب کبریٰ بھی آئیں۔ بہنوں کو بہت تمنا ہوتی ہے نا کہ بھائی کے گھر اولاد ہوئی ہے، پھپھو بن گئی ہوں میں، بھاگ کے جاتی ہیں کہ پھوپھی آئی ہے۔ کہتے وہاں پر گئی، اور جانے کے بعد جب علی اکبر کو اپنی آغوش میں لے لیا، کہتے اتنی محبت، اتنا پیار علی اکبر کو کیا۔ پھر ایک جملہ کا سن سکیں گے، جملہ کیا؟ زینب نے کہا بھیا علی اکبر کو میری آغوش میں ڈالتے، بھیا میں علی اکبر کو پالوں گی۔ اب دیکھیے اب امام حسین کیا کریں؟ امام حسین لیلا کے چہرے پہ نگاہ ہے، ہمارا سلام ہو ان مقدرات کے اوپر۔ کہتے ہیں ام لیلا نے اشارہ سمجھ لیا، ایک مرتبہ جگہ سے کھڑی ہوئی ہیں، اکبر کو آغوش میں لیا، زینب کی آغوش میں ڈالی۔
کے آغوش میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے کیا کہا کہ بی بی میں کون ہوتی ہوں اکبر پر حق جتانے والی، اکبر آج سے آپ کا بیٹا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے گا، ارے اکبر کتنی محبتوں میں پلے ہوئے اکبر، ارے ناز و نعم میں پلے ہوئے اکبر، بس ایک مرتبہ زینب نے اٹھایا، ارے لے کر چلی بھیا، بھیا آج لے کے جا تو رہی ہوں بھیا، ٹھیک 18 سال کے بعد واپس کر دوں گی، دل میں بیاہ کا ارمان ہے۔ ارے ہائے اکبر، پروان چڑھے 18 سال کے ہوئے اکبر، ارے آ گئی میدان کرب و بلا۔ خدا آپ سب کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ ارے علی اکبر مرنے کی رضا لینے کے لیے آئے، باپ نے کہا پہلے پالنے والی پھوپھی اور ماں سے اجازت لے لو، ارے مجھے نہیں معلوم اکبر وہاں سے کیسے اجازت لے کر آئے، لیکن اکبر جب میدان کی جانب چلے نا، لیکن کہاں دیکھا کہ پیچھے بابا دل کو تھامے ہوئے چلا آتا ہے۔ اکبر پلٹ کر آئے، بابا اگر آپ ایسے پیچھے آئیں گے، ارے اکبر میدان میں کیسے جائے گا؟ اجرکم علی اللہ عزادارو، آج جوان کا ماتم کرنا ہے، بی بی ام لیلہ کو پرسہ دینا، بی بی زینب آپ کے قریب موجود ہے، بی بی پرسے کو قبول کیجئے۔ حضرکم اللہ زدارو، بابا آپ ایسے کریں گے اکبر کیسے جائیں گے؟ کہا بیٹا کاش کوئی تمہارا بھی جوان بیٹا ہوتا ہو، بیٹا ہم تم سے پوچھتے کیسے مرنے کی رضا دی جاتی ہے؟ جاؤ اکبر الوداع، اکبر ہم نہیں روکیں گے۔ ارے اکبر چلے میدان میں، حیدر کرار کے پوتے ہیں نا، ارے ایسی جنگ کی اکبر نے، ارے حیدر کرار کی جنگ یاد دلا دی۔ ارے خدا لعنت کرے سنان بن اشج پر کہ بس ایک مرتبہ اکبر کے اوپر ایسا نیزہ مارا، میں کہوں جوان کا جسم ہے، اب جو نیزہ واپس کھینچنا چاہا، ارے نیزے کی انی اکبر کے سینے میں رک گئی، درد بہت اکبر کے جگر میں، بابا آخری سلام۔ ارے میدان کرب و بلا میں اکبر کی آواز کا گونجنا، شیخ تڑپ کر کھڑے ہو گئے، یا بنیا دنیا بعد کلفا، اے اکبر تیرے بعد دنیا پر خواہ۔ ارے ہاں اکبر، اب خدا آپ کو کربلا جب لے کر جائے نا، ارے اپنے امام کے دکھ کو محسوس کیجئے گا، جب خیام گاہ میں موجود ہونا، خیام گاہ سے ایک مرتبہ چلیے گا، ارے مقام علی اکبر تک چلیے گا، اور رستے پر یہ سوچتے ہوئے چلیے گا آپ کا مولا کتنی دفعہ اٹھا، کتنی دفعہ زمین پر بیٹھا، اے دشت نینوا میرا اکبر کدھر گیا، اے عرض کربلا میں انور کدھر گیا؟ میرے مولا ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں، کبھی آسمانوں سے سوال کرتے ہیں، اے آسمان تو بتا دے۔ اب بے بسی سنیں گے اپنے مولا کی، ارے میدان کرب و بلا میں کیا بے بسی مولا کی، جب سب سے سوال کر چکے، ارے کہیں سے جواب نہ ملا نا، مقتل کا رخ کیا، بیٹا اکبر آواز دو، باپ کو کچھ نظر نہیں آتا، ارے آواز دو، باپ آواز کے سہارے آ جائے گا۔ اجرکم اللہ زدارو، بس حسین پہنچ گئے اکبر کے سرہانے، وہ مقام کہ جہاں اکبر کے برچی کا پھل لگا تھا نا، آج بھی ہم جاتے ہیں، ارے دل کو سکون نہیں ملتا مولا،
قرار نہیں ملتا، محسوس ہوتا ہے دل پھٹ جائے گا۔ مولا آپ نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اور اکبر کے سینے پر ایک ہاتھ دھرا ہے، اجرکم اللہ زدارو، بس ایک مرتبہ جو ہاتھ دھرا ہے کہا اکبر ہاتھ کو ہٹاؤ۔ کہتے ہیں بابا آپ دیکھ نہیں پائیں گے، کہا بیٹا ہاتھ تو ہٹاؤ، بیٹا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اکبر نے ہاتھ ہٹایا، ارے ایک بڑا سوراخ چھاتی میں ہائے اکبر، مولا کیسے اس منظر کو دیکھا ہوگا؟ مولا ہم سے چشم تصور میں برداشت نہیں ہو رہا۔ مولا زمین پر بیٹھ گئے، بس ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹ دیا، ارے رخ کیا نجف کا، یا علی مدد، بابا خیبر کا در اکھاڑنا سا، بابا اکبر کی کلیجے سے یا علی مدد کہو، ارے اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈال دیا، برچی کا پھل نکالا۔ اب تصور کر کے گریا کیجیے گا، برچی کے پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر، اکبر نے آخری چکی لی۔ اجرکم اللہ زدارو، اب جوان کی میت ہے کیسے شے اٹھائیں؟ بس ایک مرتبہ بے بسی کے عالم میں، ارے کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، بچوں آؤ میری مدد کرو، جوان کا لاشا اٹھانا ہے۔ ارے درے خیمہ سے آواز آئی، بھیا جو اکبر کو پالا ارے لاشا بھی اٹھائے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ دیتے ہیں فرش ازا کا، ہماری قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تجھے شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے۔ تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہمارے بچوں کے دلوں میں نیک کاموں کی محبت ڈال دے۔ خدایا شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ کہ ہمارے جوان بھی اس مقصد امام حسین کو سمجھیں، اس ہدف امام حسین کو سمجھیں کہ جو کربلا میں اکبر نے سمجھا۔ خدایا ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، خصوصاً جن مومنین کے نام لیے گئے۔ اور ایک کل پرسوں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک اور اپنے مومن ہیں کہ جو کرونا کے پیشنٹ ہو گئے، آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان کے خانوادے کے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ سب کو خدا محفوظ اور معمون رکھے، اور جتنے مریض ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ ہماری گودوں میں پلنے والے بچوں کو کہ جب زمانے کے امام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آواز استغاثہ بلند کریں، حل من ناصر ینصرنا، ہماری آغوش کے پالے سب سے پہلے لبیک یا امام کہہ کر نصرت امام کے لیے حاضر ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آتم حسین کہتے تھے یہ ماخوبر میں یہ چل پکڑ، علی اکبر، علی اکبر، ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس